دیکھیں بہت سمپل ہے، جس طریقے سے یہ ویریئنٹس کی موومنٹ ہوتی ہے آگے پیچھے یہ ویریئنٹ تو پاکستان میں آئے گا۔ جو بات ضروری ہے کہ لوگ سمجھیں وہ یہ ہے کہ ہماری سب سے اچھی ڈیفینس ابھی ویکسینیشن ہے۔ اگر ہم یہ گارنٹی کرنا چاہتے ہیں کہ پابندیاں لگنے کا خطرہ نہ ہو، کہ ہاسپٹلز پہ پریشر کم سے کم ہو، تو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جتنے بھی لوگ ان ویکسینیٹڈ ہیں اور جیسے ہی جو ہے وہ بوسٹر ڈوزز کی پالیسی کے امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ اس پہ حصہ لیں۔ میں خراج تحسین پیش کروں گا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایڈمنسٹریشن اور عوام کو بھی کہ جس ریکارڈ تعداد میں وہ ویکسینیشن مہم میں حصہ لے چکے ہیں، تقریباً 20 ملین 2 کروڑ ڈوزز ہم آلریڈی اس صوبے میں دے چکے ہیں۔ ہمارے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں اپر چترال جہاں پہ تقریباً 85% لوگوں نے ویکسین لیا ہے، لیکن جن نے دوسرا ڈوز نہیں لیا ان کو ریکویسٹ ہے کہ امیڈیٹلی دوسرا ڈوز لے۔ جن لوگوں نے پہلا ڈوز نہیں لیا ریکویسٹ ہے کہ پہلا ڈوز لیں۔ دسمبر میں ہم خاص ویکسینیشن کیمپین کو دوبارہ سے جو ہے وہ تیزی پہ فوکس کر رہے ہیں۔ 7.6 ملین ڈوزز لگانے کا ارادہ ہے۔ زیادہ فوکس سیکنڈ ڈوزز پہ ہے، سوائے ان ڈسٹرکٹس کے جہاں پہ پہلے ڈوز کی کارکردگی صحیح نہیں رہی۔ ہیلتھ سسٹم ماشاءاللہ ہمارا تیار ہے، 4 جو ہے وہ لہروں سے مقابلہ کر کے ٹریننگ ہو چکی ہے، ہاسپٹل کیپیسٹی بہت بڑھ چکی ہے، لیکن اس وقت عوام کا، میڈیا کا، سب کا جو زیادہ فوکس ہمیں چاہیے، جو مدد چاہیے وہ ویکسینیشن کیمپین پہ ہے۔ ضرور جو ہے اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جو ویکسینیٹ نہیں ہوئے، اگر آپ خود ویکسینیٹ نہیں ہوئے، اگر آپ نے اپنا سیکنڈ ڈوز نہیں لگایا، اور میں خاص طور پہ نوجوانوں سے اپیل کروں گا کیونکہ جو ایک طبقہ ہے جہاں پہ ویکسینیشن ریٹس کم ہیں وہ لوگ ہیں جن کی 30 سال سے کم عمر ہے۔ تو آپ آئیں، ویکسین لگائیں تاکہ دوبارہ سے ہمیں کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشنز نہ لگانا پڑے۔ دیکھیں جو تقریباً 55% لوگوں نے 1 ڈوز، 30% سے زیادہ لوگوں نے 2 ڈوزز، اور بوسٹر ڈوز پہ جو حکمت عملی ہے وہ NCOC کے ساتھ مشاورت میں جو ہے وہ اناؤنس ہوگی، لیکن جو ہے وہ میرے خیال میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم فرسٹ ڈوز اور سیکنڈ ڈوز دونوں کی کوریج 70% تک لے جائیں۔ دیکھیے 2 چیزیں، ایک تو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ ڈسپلن اور امپلیمنٹیشن کی کمی ہے۔ اس کے باوجود ہم نے اتنے بہتر طریقے میں اس گلوبل وبا کا مقابلہ کیا، اس کا کریڈٹ عوام کو بھی جاتا ہے، میڈیا کو بھی جاتا ہے، گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے، ہیلتھ ورکرز کو خاص طور پہ جاتا ہے۔ اگر ہم پابندیوں پہ کم فوکس کرنے کی پوزیشن میں ہیں وہ اس لیے کہ زیادہ تر جو لوگ نکل رہے ہیں وہ ویکسینیٹ شدہ، ٹھیک ہے، لیکن جب نیا ویریئنٹ آتا ہے تو اس کا بیہیویئر مختلف ہوتا ہے، ویکسینز کی جو ایفیکٹونیس ہوتی ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جن لوگوں کو نہیں افیکٹ کیا ہوتا ہے ان کا افیکٹ ہونے کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پابندیوں کی انفورسمنٹ دوبارہ سے سختی سے نہ کرنی پڑے، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں یہ خطرہ نہ ہو کہ دوبارہ سے مائکرو لاک ڈاؤنز اور سمارٹ لاک ڈاؤنز اور خدا نخواستہ بڑے لاک ڈاؤنز لگیں، کہ جب حالات برے ہو جاتے ہیں تو اس وقت تو پھر مجبوری سے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور میں بار بار آن میسج ہی رہوں گا کہ یہ ویکسینیشن مہم کو آپ نے سکسیسفل بنایا ہے اور ابھی مزید سکسیسفل بنائیں تاکہ کوئی بھی بندہ نہ رہے جو ویکسینیٹ نہ ہوا۔ ہم نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ کہاں کہاں پہ پریونٹیو ایکٹیویٹی سیزن سے پہلے لینی ہے، کہ جیسے آپ نے کہا وہاں پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ڈینگی اس سال شاید زیادہ اس لیے ہوا کیونکہ یہ بھی سائیکلز میں جاتا ہے۔ اگر ایک سال
جو ہے وہ ڈینگی کا لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو پھر اگلے سال 2 سال کم ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ اگر اس سال آپ ایکچوئل جو ہاسپٹلز پہ مینجمنٹ دیکھیں تو شاید یہ بہترین جو ہے وہ مینجمنٹ تھی. آپ پچھلی لہروں سے مقابلہ کریں. انشاءاللہ اگلے سال جو ہے وہ پریونٹیو کام بھی بہتر ہوگا اور بھی بہتر ہوگا. ہاسپٹل مینجمنٹ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اور بہتر ہوگی، کیونکہ جو ہم ہیلتھ ریفارم اوور آل کر رہے ہیں، کنٹینیوسلی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹیرشری ہاسپٹلز، سیکنڈری ہاسپٹلز، پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز اور جو صحت کارڈ کے تھرو جو ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلز کو بھی سرکاری نیٹ میں شامل کر دیا ہے کہ یہ مل کے ایک بہترین ہیلتھ سسٹم کے طور پہ کام کریں. اور انشاءاللہ وہ رزلٹس آپ دیکھیں گے بھی، دیکھے بھی ہیں. صحت کارڈ سے تقریباً ہر مہینے 60,000 لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اور اس ٹائپ کا پروگرام پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. خیبر پختونخوا میں کوئی ایک شخص نہیں ہے جس کے پاس صحت کارڈ کی کوریج نہیں ہے، یا اگر کوریج نہیں ہے صرف اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی شناختی کارڈ نہیں بنایا ہوا. تو انشاءاللہ ہمارا ہیلتھ سسٹم بہتر تیزی سے ہو رہا ہے، اور جتنا بہتر ہوگا اتنی ہم پریونٹیو سائٹ پہ بھی بہتر اقدامات لے سکیں گے. چیف منسٹر صاحب کے ہدایات ہیں. دیکھیں، میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہاں ہم یونیورسٹی آف پشاور میں کھڑے، سب سے پہلے میں وائس چانسلر ادریس صاحب کی تعریف کروں گا کہ پچھلے سال میں انہوں نے لیڈرشپ دکھائی ہے. کیونکہ ہمارے یہ ادارے خود مختار ہیں، لیکن ان پہ ایک رسپانسبلٹی ہے اپنے ادارے کو ایک رسپانسبل طریقے سے چلانے کا، اخراجات اور ریونیو کو بیلنس کرنے کا. کیونکہ ریونیو آئے گا، اچھے طریقے سے خرچ ہوگا تو ہی کوالٹی تعلیم دی جا سکے گی اور لوگوں کو جاب اپرچونٹیز ملیں گی. تو ہم 4-5 یونیورسٹیز سے ڈائلاگ میں ہیں، اور ان سب کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے جب ان کی یہ کمٹمنٹ اور ان کے ریفارم پلانز کلیئر ہو جائیں. اور ان میں سب سے اول جو ہے وہ پشاور یونیورسٹی ہے، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے کام شروع کیا. وہ ظاہر بھی ہے، آج اتنا بڑا ایونٹ ہے یہاں پہ کے پی بزنس فورم. اور انشاءاللہ جتنی بھی ہماری یونیورسٹیز جو ہے وہ اپنا امپیکٹ، اپنے پلانز امپروومنٹ کے دکھا سکیں گی. چیف منسٹر صاحب کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ان کا جو اپنا سسٹم ہے، گورنر صاحب جو لیڈ کرتے ہیں ان کے سینٹس کو، ان کی طرف سے یہ فل کمٹمنٹ ہوگی کہ ہم ان کو انویسٹمنٹ کے لیے پھر ایکسٹرا پیسے دیں گے. لیکن ہم نے اس طریقے سے یونیورسٹیز نہیں چلانے جس طریقے سے ہمارے سے پہلے چلے، جو مختلف گورنمنٹس نے ان کو صرف امپلائمنٹ فیکٹریز بنائی تھی. کیونکہ یونیورسٹیز کا کام جو ہے وہ سیاستدان کے یا یونیورسٹی کے سٹاف کے مرضی پہ لوگوں کو بھرتیاں دینا نہیں، اس ملک کے نوجوانوں کو کوالٹی تعلیم دینا ہے، اور ان میں اس کی ان سب کی انشاءاللہ مکمل سپورٹ ہوگی.